نسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق اللہ العظیم۔ یہاں سے رب تعالی تیسری جماعت منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر رب تعالی نے مختلف مقامات پر منافقین کی خواصوں کا ذکر کیا ہے کہ کون کون سی جگہ اور کس کس مقام پر انہوں نے اسلام کا نقصان کرنا چاہا اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن رب تعالی نے ان کی کوششوں کو ناکام فرمایا۔ ایک مقام پر رب تعالی فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، 5ویں سپارے کے آخر میں کہ منافقین کی طرح تم بھی نہ بن جانا، کافروں کا اپنا دوست نہ بنانا۔ ان کا کام یہ ہوتا ہے، رب تعالی فرماتے ہیں کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ یہ منافق یہ اپنی چال اور اپنی تدبیر سوچتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو اور اللہ کو اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اس چال کے اندر یہ خود دھوکے کے اندر ہوتے ہیں، خود فریب کے اندر ہوتے ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم فاذا قاموا الى الصلاة۔ یہ اوپر سے تو مسلمان ہونے کے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت آتا ہے، مسلمان جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کو نماز پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے، کیونکہ دل کے اندر خرابی ہے، دل کے اندر ایمان نہیں ہے، دل کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے، خباثت بھری ہوئی ہے، مسلمانوں کی دشمنی بھری ہوئی ہے دل کے اندر۔ فَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو نماز کے لیے سستی کیوں ہوتی ہے؟ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے بلکہ یہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نماز کے لیے سستی ہوتی ہے۔ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے دل کے اندر اللہ کے ذکر کی خواہش نہیں ہوتی، بلکہ یہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے اوپر سے سجدے کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آگے رب تعالی نے فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا اولئک ولا الہ الا۔ یہ درمیان میں رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کفار بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ ہم سے ناراض ہیں، اور مسلمانوں کو بھی اوپر سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ان کی باتیں اجڑ کر ہم تمہیں بتائیں گے۔ حالانکہ اصل بات یہ ہوتی تھی کہ یہ مسلمانوں کی محافل میں بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لیے تیاری کر رہے ہوتے اور صحابہ کرام کو تعلیم دے رہے ہوتے، تو یہ مخفی باتیں جو محفل کی باتیں ہوتی تھی یہ وہاں سے سن کر کفار کو بتاتے، اور کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پھر سازشیں کرتے۔ رب تعالی نے فرمایا کہ یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اور آگے چل کے رب تعالی نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ ان کی منافقت کی سزا یہ ہے کہ رب تعالی ان کو جہنم کے نچلے حصے میں ڈالے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ آج یہ کفار کو اپنا دوست بناتے ہیں، اسلام کے خلاف ان کو باتیں بتاتے ہیں، اسلام کے خلاف ختم کرنے کی یہ کوششیں کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کر۔ جب قیامت کے دن میں ان کو جہنم کے نچلے حصے میں ڈالوں گا، ولن تجد لهم نصیرا۔ یہ کفار اور کوئی بھی ان کی مدد کے لیے وہاں نہیں آئے گا، کوئی بھی ان کی مدد نہیں کر سکے گا اور کوئی بھی ان کو جہنم سے نہیں بچا سکے گا۔ اسی طرح یہاں اس مقام پر بھی رب تعالی نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ تو اوپر سے کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ پر، ہم نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور ہم آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، یعنی ہم قیامت پر ایمان لے آئے کہ قیامت میں واقع ہونا ہے۔ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حالانکہ وہ
دل کے اندر ایمان نہیں لاتے اور نہ دل کے اندر ان کے ایمان ہے۔ یخادعون اللہ وهو خادعهم، اور یہ بات وہ کہہ کرنا چاہتے یہ ہیں کہ ہم اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وما یخدعون الا انفسهم، یہ چال اور یہ دوگلی پالیسی وہ اختیار کر کے اللہ کو نہیں دھوکہ دے رہے ہوتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وما یشعرون، اور حالانکہ اس دھوکے کا ان کو شعور بھی نہیں ہوتا، یعنی یہ بات اوپر سے کہہ کے وہ اپنی دنیا اور آخرت تباہ و برباد کر رہے ہوتے ہیں اور یہ سوچ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس میں مسلمانوں کا دھوکہ نہیں ہے بلکہ وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں کہ راہ ہدایت سے وہ ہٹ رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اوپر سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے توحید کا اقرار کر لیا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیا، لیکن ان کے دل کے اندر اسی طرح گند بھرا ہوا ہے جس طرح پہلے تھا۔ ان نے اپنے دل کی کوئی صفائی نہیں کی، ان کے دل کے اندر توحید بھی نہیں آئی اور ان کے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی نہیں آئی۔ وَلَهُمْ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا، یہ اسلام کے دشمن تھے، دن بدن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت بخشی، اسلام بڑھتا گیا، ترقی ہوتی گئی اسلام کی، اور ان سے اسلام کی ترقی برداشت نہیں ہوتی تھی تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں نے ان کو اسی طرح منافقت کے اندر بڑھا دیا، یہ منافقت کے اندر دن بدن بڑھتے گئے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کس وجہ سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، یہ اوپر سے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اوپر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اس وجہ سے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان کو کہا جاتا کہ زمین کے اندر فساد نہ کرو، ان کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ یہ کفار کی محفلوں میں جاتے، مسلمان ان کو منع کرتے کہ ہماری ان سے دشمنی چل رہی ہے، وہ ہمیں اسلام کی تبلیغ نہیں کرنے دیتے، ہمیں قرآن بیان نہیں کرنے دیتے، تم ان کی محفلوں میں بیٹھ کر ہنستے ہو، محفلیں مارتے ہو، گپے مارتے ہو، تم ان کی محفلوں میں نہ جایا کرو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب کہا جاتا کہ ان کو زمین کے اندر فساد نہ کرو، تمہاری ان گندی حرکتوں کی وجہ سے زمین کے اوپر فساد ہو رہا ہے، تو وہ کہتے قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو وہ کہتے اس لیے جاتے ہیں کہ ہم تو صلح کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کافر راضی ہو جائے، صلح ہو جائے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات یہ اوپر سے کہہ رہے تھے الا انہم هم المفسدون، اصل میں تو یہ خود فسادی تھے، کہتے تو یہ ہے کہ ہم صلح کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میں ان کے دل کے حال کو جانتا ہوں، اصل میں یہ خود فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ آگے بھی ان کا ذکر جاری ہے، رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ما علینا الا البلاغ۔